عرض کروں گا خان صاحب کا ٹرائل 2 مرتبہ جس طریقے سے چل رہا تھا وہ ہائی کورٹ نے کیٹیگریکل الفاظ میں قواش کیا تھا۔ وہ پروسیس، وہ پروسیجر، وہ طریقہ کار جو جج صاحب نے ایڈاپٹ کیا تھا اس کو ہائی کورٹ نے قواش کر کے اسپیسیفک ڈائریکشن دے دی تھی کہ کس طرح اس میں پروسیڈ کیا جائے۔ ہم نے اس قسم کے کیس پہلے سے بھگتا ہے، وہ آپ لوگوں کے سامنے تھا توشخانہ، نہ اس میں ہمیں حق دفاع دیا گیا تھا، نہ ہی ہمیں اپنے جو مخالفین کے ایگزامینیشن ان چیف تھے ان پہ پراپر کراس کا موقع دیا گیا تھا، نہ ہی وہ کاغذات جو ہمارے بنیادی حق سے متعلق تھے کہ اگر ٹرائل ہونا ہے تو وہ فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ اور ان بائسڈ ٹرائیبیونل کے سامنے ہو، نہ وہ ہمیں وہ رائٹ دیا گیا تھا۔ اب سائپر کے کیس میں باوجود اس کے کہ کورٹ نے اسپیسیفک ڈائریکشنز دی ہے اور 1 سے زیادہ موقعوں پہ دیے، اس کے باوجود جج صاحب اس کی پرواہ کیے بغیر پروسیڈ کر رہے ہیں ٹرائل کے ساتھ۔ یہ آئین کی آرٹیکل 10 اور آئین کے بنیادی حقوق کے منافی ہے کہ اگر آپ کسی ایکیوزڈ کو، خاص کر ایسے جرم میں جن میں سزائے موت ہو، اگر آپ اس کو اس کی چوائس کا وکیل نہیں دیتے، آپ ان کو پراپر موقع نہیں دیتے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کا، آپ ان کو موقع نہیں دیتے کراس ایگزامینیشن کا، آپ ان کو موقع نہیں دیتے کہ وہ وکیل صاحبان کو ٹائم ملے جس میں اپنے آپ کو تیار کر کے وہ اکیوز کی پروٹیکشن کرے۔ آپ نے دیکھا جج صاحب نے باوجود اس کے کہ ہمارے 1 سے زیادہ ٹرائل چل رہے ہیں جیل میں جو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ سارے اللیگل ہیں، یہ صرف سائپر کا کیس نہیں ہے جو جیل میں چل رہا ہے، 2 کیسز نیب کے بھی چلوا رہے ہیں۔ ایک جو آپ لوگوں نے کبھی ہسٹری میں نہیں سنا ہوگا وہ ہے توہین الیکشن کمیشن۔ یہ پاکستان میں الیکشن کمیشن نے اپنی ہسٹری قائم کرتے ہوئے یہ کیس بنوایا ہے، وہ کیس بھی جیل میں ہی چل رہا ہے۔ ڈیلی بیسس پہ صبح 10 بجے سے جب وکلاء آ چکے ہوتے ہیں تو 8 بجے سے جج صاحبان پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، 8 سے 4 بجے تک مسلسل وہ ٹرائل چل رہے ہیں، آلموسٹ ڈیلی بیسس پہ وہ ٹرائل کنپلیٹ کیے جا رہے ہیں۔ اس میں جلدی کس چیز کی ہے؟ لیکن سائپر کے کیس کو اسپیسیفکلی جو میں کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب کو دی ادر ڈے وکلاء کے ہوتے ہوئے بھی، ان وکلاء کے باوجود جج صاحب کو اتنی جلدی پڑی ہے کہ جج صاحب نے خان صاحب کے لیے لیگل پلیڈر اور وکیل اپوائنٹ کر لیے۔ کسی اکیوز کے لیے اس کی مرضی کے خلاف وکیل اپوائنٹ کرنا آئین کی خلاف ورزی ہے۔ اس کے سخت الفاظ میں ہم شدید مذمت کرتے ہیں۔ ہم عدلیہ سے درخواست کرتے ہیں، ہائی کورٹ سے درخواست کرتے ہیں، سپریم کورٹ سے درخواست کرتے ہیں کہ یہ آپ کی آرٹیکل 203 میں آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے جورسڈکشن کے اندر کوئی بھی جج کوئی بھی ٹرائل چلاتے ہو، آپ اس کے سپروائزر جورسڈکشن میں ایکسرسائز کرتے ہوئے ان کو ڈائریکشن دے سکتے ہیں۔ یہ آن کال فار ہے کہ جج صاحب خود کسی ایکیوز کے لیے وکیل اپوائنٹ کر لے، اور اس مرتبہ جو وکلاء اپوائنٹ ہوئے ہیں وہ وکلاء وہ اپوائنٹ کر لیے ہیں جو آلریڈی پراسیکیوشن کی طرف سے پیش ہو چکے ہیں۔ یہ آئین کے نہیں، یہ قانون کے نہیں، یہ تو ایک عام لاجک اور پنچایت میں کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ اور اتنا بڑا کیس جو اس میں آپ سزائے موت کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اس لیے اس طریقہ کار کو ہم انسانی بنیادوں کی بھی خلاف ورزی سمجھتے ہیں۔ میں ان سب سے ایک درخواست کروں گا، وہ خان صاحب نے بڑے سخت الفاظ میں اس بات کا ذکر کیا تھا اور قرآن کی آیت کا ان کے لیے منسوب کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ اللہ کا بھی فرمان ہے کہ کسی کی دشمنی آپ کو اس بات پہ مجبور نہ کر دے کہ آپ عدل نہ کرو، عدل کرو، یہ تقویٰ کے قریب ہے۔ ہم آئینی ذمہ داریاں عدلیہ کو ریمائنڈ کراتے ہوئے ان سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ عدلیہ پہلے سے کہ ہم خود کوٹ جائیں، ہم دیکھتے ہیں عدلیہ ایسے سرکمسٹانسز میں کیا اقدام کرتی ہے۔ فنڈامنٹل رائٹس کا پروٹیکشن کرنے کا امین اور آئینی ذمہ داری سب سے پہلے آئین نے عدلیہ کے کندھوں پہ ڈالا ہے۔ ہم آگے دنوں میں دیکھیں گے، کل میں
کہ چیف جسٹس آف پاکستان اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کیا اقدامات کر رہے ہیں۔ آج اس ٹرینچ کے شارٹ نوٹس پہ میں ان کی توجہ مبذول کروا رہا ہوں اور ان سے آئینی اور قانونی مطالبہ ہم کرتے ہیں باضابطہ طور پر کہ اس میں آپ انٹروین کر لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اس بات پہ توجہ دلاتا ہوں، الیکشن شروع ہوئے، الیکشن کا پروسیس جب شروع ہونے والا تھا تو ہم بار بار عدالتوں کے سامنے آئے، ہائی کورٹ میں گئے، سپریم کورٹ میں گئے، 2 حکومتیں ختم ہو گئی تھیں، 90 ڈیز میں الیکشن مانگ رہے تھے، وہ فور ون ریزن دی ادر ڈیلے ہوتے گئے۔ آخر کار سپریم کورٹ کے انٹرونشن سے صدر اور الیکشن کمیشن کے دستخطوں سے 8 کی تاریخ طے ہو گئی۔ ہماری درخواست تھی کہ لیول پلینگ فیلڈ ہمیں پرووائڈ کرے، یہ پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے اور اس کی ساری پاپولرٹی ہے۔ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ پارٹی کتنی پاپولر ہے، یہ عوام کی بنیادی حقوق کا حصہ ہے کہ وہ ڈیموکریٹک پروسیس میں شامل ہو۔ وہ ہر جگہ ہر رخ پہ ہمیں روکا گیا اور ہمیں وہ ریفیوز کیا گیا۔ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ تو کیا فیلڈ ہی نہیں دی گئی، ہم سے بلا لیا گیا، ہمارے پروپوزر سیکنڈر روکے گئے، ہمارے نامینیشن فارم ریجیکٹ کیے گئے ٹیکنیکل بنیادوں پہ۔ لیکن کمپین میں حصہ لینا تو ہمارا حق ہے اور کمپین میں پارٹیسپیٹ کرنا بھی ہمارا حق ہے۔ ہم درخواست دیتے ہیں تو ہمیں اجازت نہیں ملتی۔ میں کل شام کو بنیر سے واپس آیا ہوں جہاں میں N18 میں پارٹیسپیٹ کر رہا تھا۔ ہم نے 5 کنونشن ہی کر دی، وہ سارے کلوز انڈور جگہوں میں کر لیں کیونکہ ہمارے پاس NOC نہیں تھی، اور ساری جگہوں پہ جہاں ہمارے کینڈیڈیٹس ریلی کرنا چاہتے ہیں وہاں ان کی اجازت نہیں ہے۔ آج کے لیے خان صاحب کی ہدایات کے مطابق ہم نے سارے امیدواران کو یہ ڈائریکشن دی تھی خان صاحب کی طرف سے کہ وہ آج کے دن قانون کے مطابق ریلیز نکالیں۔ میں نے وائس میسج بھی ان کو خان صاحب کی ڈائریکشن پہنچائی کہ آپ کا جو بھی ریلی ہو وہ پرامن طریقے سے ہو، آپ کے پاس اپنے ملک کے جھنڈے ہو، آپ کے پاس پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا ہو، آپ پرامن نکلیں، اپنے راستے پہ چلتے ہوئے ریلی نکالیں، عوام میں اپنے نشانات انٹروڈیوس کروائیں۔ آپ نے دیکھا 80 سالہ سابق گورنر صاحب میاں اظہر صاحب کو بھی اریسٹ کیا گیا۔ ایسے طریقہ کار آئین قانون کی سراحت خلاف ورزی ہے، یہ عوام کا راستہ روکنے کے مترادف ہے۔ اگر ہر روز آپ عوام کے راستے روکیں گے تو ہم 8 تاریخ کے بارے میں کیا پریڈکٹ کریں؟ میری الیکشن کمیشن سے درخواست ہے کہ آپ نے ہی کوڈ آف کنڈکٹ متعارف کروایا تھا، ہم نے آپ سے ملے تھے، آپ نے ہمیں یقین دہانی کرائی تھی، آپ نے بند کمرے میں بھی یقین دہانی کرائی تھی، آپ نے اوپن ہال میں سارے پولیٹیکل پارٹی کے سامنے یقین دہانی کروائی تھی کہ الیکشن کا شیڈول آنے کے بعد سب کو برابر اور مساوی کا سلوک ملے گا، اور اس برابر اور مساوی سلوک صرف پولیٹیکل پارٹی کا نہیں ہوتا، ہر کینڈیڈیٹ کا ہے۔ ہمارے کینڈیڈیٹوں کو آج اپنے انتخابی نشانات انٹروڈیوس کرانے میں کیوں یہ دقتیں پیش آئی، ان میں کیوں یہ مشکلات پیش آ رہی ہیں؟ ہم الیکشن کمیشن سے باضابطہ طور پر مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کے خلاف ایکشن لیں، میک شور کریں ہمیں آئندہ یہ نہ ہو۔ لیکن جو آج ہمیں روکا گیا اور ہمارے اس راستے میں ایک رکاوٹیں ڈالی گئی، یہ ہم سمجھتے ہیں آئین اور قانون کی صریح خلاف ورزی ہے۔ اس کے بعد میں کہ آپ کے کوشچنز اس پوائنٹوں پہ لے لوں، میں آپ کے ساتھ اپنے مینیفیسٹو شیئر کروں گا۔ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے لیے یہ خوشی کا دن ہوتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ اپنا انتخابی منشور شیئر کرے۔ میں یہ افسوس کے ساتھ بھی کہنا پڑتا ہے کہ میں خوشی کے ساتھ تو بیٹھا ہوں رؤوف صاحب کے ساتھ اور رضوان صاحب کے ساتھ، اپنے سارے دوستوں کے ساتھ، لیکن جس ٹیم نے بڑی محنت کے ساتھ 6 مہینے کام کرتے ہوئے اس مینیفیسٹو کو تیار کیا، اس کے میجارٹی ممبران صاحبات جو حالات بنے ہوئے ہیں آپ کے سامنے ہیں، ان کے پیش نظر وہ میرے ساتھ آج نہیں بیٹھ سکتے ہیں۔ ہم آپ کو اجتماعی طور پر وہ نہیں ڈسپلے کر سکتے ہیں جو ہے، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اٹسیلف آئینی اور قانونی خلاف ورزی ہے۔ ہمیں اگر مینیفیسٹو ڈسپلے کرنے میں دشواریاں آ رہی ہیں
تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ کتنی کوشش کی جا رہی ہے ایک پارٹی کو انٹائر پروسیس سے آؤٹ کرنے کے لیے اور ان کے سپورٹر اور ووٹر اور کینڈیڈیٹس کو. لیکن بہرحال ہمیں نہ صرف یہ دعویٰ ہے بلکہ آپ نے دیکھا ہے گراؤنڈ ریالٹی بھی ہے, آپ کے سروے میں بھی ہے, آپ کے پاس ہر وقت کیمرہ ہوتا ہے, آپ اس ملک کے معزز شہری ہیں, آپ انڈیپینڈنٹ ہیں, آپ جاتے ہیں گلی کوچوں میں, آپ کا عوام سے واسطہ پڑتا ہے. ہماری مور دین 70% پاپولرٹی ہے. الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف ہمارے کینڈیڈیٹ آلدو آزاد نشانات سے لڑ رہے ہیں لیکن ہمارے امیدواران آزاد نہیں ہیں, وہ اپنے پارٹی سے ایفیلیٹڈ ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ رہیں گے. اس لیے ہم نے عوام کی خاطر اپنے مینیفیسٹو جو بنایا ہے اس کے مین پوائنٹس کا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. سب سے پہلے ہمارا یہ ہے, یہ ایک میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ ہمارے جو ہیڈ لائنز ہے اس کے حساب سے سب سے پہلے ہم یہ کہہ رہے ہیں شاندار پاکستان, شاندار مستقبل اور خراب ماضی سے چھٹکارا. اس سلوگن کے تحت شاندار مستقبل اور خراب ماضی سے چھٹکارا, شاندار مستقبل اور خراب ماضی سے چھٹکارا. سوسائٹی نے جو اپ اینڈ ڈاؤنس دیکھے ہیں, جتنے لوگوں کو مختلف پروسیس سے گزارتے ہوئے جس طریقے سے انجسٹس کا سامنا کرنا پڑا, اس لیے عوامی آواز کا تقاضا ہے کہ ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن قائم کیا جائے. پاکستان تحریک انصاف اگر پاور میں آتی ہے اور انشاءاللہ آئے گی تو ہم ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنائیں گے جو ان ساری باتوں کے تہ تک انشاءاللہ تعالی جائے گا. ہر سوسائٹی میں انجسٹس کا تدارک ہونا چاہیے, ہر سوسائٹی میں آگے بڑھنے کے لیے ایک راستہ ہونا چاہیے. عوام, ملک, جمہوریت, اس ملک کی اکانومی کی خاطر ہم نے آگے بڑھنا ہے. اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ جسٹس اور ایکول کے لیے ہم یہ ایک کمیشن بنائیں گے جس کے کی کنسرن جتنے بھی ڈسپیرٹیز ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے. دوسری بات جس کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا وہ یہ, اور ہمارا سلوگن ایک ہے, ایک قوم ایک جیسے قانون سب ہوں گے برابر. ایک قوم ایک جیسے قانون سب ہوں گے برابر. ہم نے ہمیشہ سے کہا ہے, خان صاحب کا ویژن یہی ہے ریاست مدینہ, اور ہمیشہ وہ یہی ہے کہ رول آف لا ہو. ویژن یہی ہے کہ سب قانون کے ہم برابر ہو. ایک ملک میں دو قانون نہیں ہو سکتے, ایک غریب کے لیے ایک امیر کے لیے, اور ایک قانون سے بچے اس کے لیے راستے بنائے جائیں اور دوسرا قانون کی گرفت میں آ جائے اور اس کو پروٹیکشن کی فیسلٹیز بھی نہ ہو. اس لیے اس سے بچنے کے لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم رول آف لا پہ زیادہ زور دیں. اور میں ایز اے بیرسٹر کی حیثیت سے آپ کو کہتا ہوں کہ رول آف لا پورے دنیا کا بنیادی حقوق ہے. ایک مرتبہ ایک جج ایڈریس کر رہا تھا اور اس نے اپنے ملک کے ایک سب سے بڑی کوالٹی بیان کی کہ رول آف لا ہوتا کیا ہے. تو اس نے اس کی مثال یہ دی کہ رول آف لا وہی ہے جس میں چیک اینڈ بیلنسز ہو, سارے 3 ارگنز کے ایک دوسرے پہ چیک اینڈ بیلنسز ہو, کسی ایک فرد میں, کسی ایک انسٹیٹیوشن میں سارا پاور مرکوز نہ ہو. اس لیے اگر سب اپنے اپنے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے قانونی فرائض انجام دے تو تب ہوگا ایک ہی قانون اور تب ہوگا سب کے لیے ایک جیسا ملک. اس لیے اس کی طرف ہم نے اسٹیپ دیے ہیں, وہ میں بہت جلد آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اس پریس کانفرنس کے بعد ابھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے ساتھ اس کی ایگزیکٹو سمری ریفر کریں گے. میرے پاس اس کی کاپی بھی موجود ہیں, یہ بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی شیئر کریں گے. یہ 168 پیج کی ہے. انشاءاللہ تعالی 168 پیج کا جو ہمارا پاکستان تحریک انصاف کا مینیفیسٹو ہے, یاد رکھ کے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم ان سب سے ڈیفرنٹ ہیں. انشاءاللہ آپ یہ پڑھیں گے تو عوام کو بھی پتہ چل جائے گا کہ خان صاحب کا ویژن, خان صاحب کی پارٹی, خان صاحب پاکستان کے لیے جو درد ہے وہ باقی سب سے ڈیفرنٹ ہے. انشاءاللہ یہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے.
اب میں آپ کی تیسرے پوائنٹ پہ آ رہا ہوں. ہمارا ویژن کیا ہے پاکستان کے لیے اور ہمارا آواز یہی ہے اس کے لیے. ریاست مدینہ میں مدینے والے جیسا انصاف، برائے نام قوانین نہیں، اس پہ عملداری لازم ہے. ہمارے کچھ قوانین فرسودہ ہو چکے ہیں، چاہے وہ کرمنل پروسیجر ہے، چاہے وہ سول پروسیجر ہے، چاہے وہ پاکستان پینل کوڈ ہے. عدالتوں میں لوگ جاتے ہیں، عدالتوں میں لوگ پھنس جاتے ہیں، یا وہ ایکسپینسو بھی بہت ہے، یا لینتھی بہت ہے، یا کمپلیکیٹڈ بہت ہے. خاص کر ایک چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جب عدالتوں میں آپ جائیں تو کہتے ہیں اپلیکیشن فائل کرو، بایو میٹرکس نہیں ہوئے، ایفیڈیوٹ نہیں ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے. لیکن اس کے برعکس جو لوگ آپ کو اریسٹ کرتے ہیں، ایک گاڑی سے اڈیالہ میں آپ کو نکال دیتے ہیں، دوسرا کڑا کہتے ہیں دوسرے میں آ جاؤ آپ کسی اور میں اریسٹڈ ہے. ان کی روک تھام کے لیے، عوام کی بنیادی حقوق کی تحفظ کے لیے ہم کرمنل پروسیجر کوڈ جس میں سارے اختیارات موجود ہیں، ہم اس میں انشاءاللہ تعالی بہت ریفارم لے کے آئیں گے تاکہ عوام کی بنیادی حقوق متاثر نہ ہو اور ان کی پروٹیکشن ہو. مجرم قانون سے نہ بچے لیکن کمزور اور بے گناہ قانون کی ٹیکنیکلٹی کی گرفت سے بھی بچے. اس کی طرف ہم انشاءاللہ تعالی زیادہ تر لیگل ریفارمز وہ ہم آپ کے ساتھ ابھی شیئر کریں گے. یہ ہم پراپرلی ایڈریس کریں گے اور اس میں جو پروسیجر طریقہ کار ہم نے لے کے آنا ہے، اریسٹ کا بھی طریقہ کار، ٹرائل کا شروع ہونا، جس طریقے سے ہم نے سمجھا اور ہم پہ تو جس طریقے سے گزرا ہے 2 سالوں میں، ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم جنرل پبلک کے لیے انشاءاللہ تعالی اس کو لے کے آئیں گے. اب میں آپ کے ساتھ چوتھا حکومت ریلیٹڈ ویژن شیئر کروں گا. نیا پاکستان اور نیا تبدیلی کا نظام. نیا پاکستان اور نئی تبدیلی کا نظام. آپ کو یہ پتہ ہے کہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس میں پرائم منسٹر چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے، اس کا ایک بہت بڑا رول ہے. اس لیے پاکستان تحریک انصاف پہلی مرتبہ جب ہم پاور میں آئیں گے انشاءاللہ تعالی ہم آئینی ترامیم انٹروڈیوس کرائیں گے. ہماری آئینی ترمیم میں ایک شق یہ شامل ہوگی کہ ہم آئندہ انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم کا انتخاب ڈائریکٹلی عوام سے کرائیں گے. اب وزیر اعظم ڈائریکٹلی عوام کی مرضی سے منتخب ہو کے آئے گا. وزیر اعظم کا انتخاب صرف چنے ہوئے MNAs کی انتخاب کے ووٹ پہ منحصر نہیں ہوگا. تو ہم ریولوشنائز کریں اس پروسیس کو. انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف آئے گی تو ہم ریفارمز لے کے آئیں گے اور کنسٹیٹیوشنل ریفارم میں، گورنمنٹ سٹرکچر کے ریفارم میں ایک تبدیلی یہ ہوگی کہ وزیر اعظم آئندہ ڈائریکٹلی عوام سے منتخب ہو کے آئے گا. ساتھ ہی ساتھ ہم اسمبلی کی مدت جو 5 سال کی ہے ہم اس کو کم کر کے 4 سال کریں گے. 5 سال کی مدت اس قوم کو کوئی زیادہ ہی لگتی ہے اس لیے کہ پہلے ایسے کہ کوئی لوگ شروع کرے اور آپ کے خلاف، اس لیے ہم اس کو میجر ڈیموکریٹک کنٹریز کے مطابق کرتے ہوئے اسمبلی کی مدت ہم 5 سے 4 سال پہ لے کے آئیں گے. اسی طرح سینٹ کی مدت جو 6 سال ہے اس وقت، اس کو کم کر کے ہم 5 سال کے لیے کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم سینٹ میں بھی ریفارم لے کے آنے والے ہیں. انشاءاللہ عوام کی ہمدردی اور سپورٹ کے ساتھ، ووٹ کے ساتھ، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موقع دیا تو ہم سینٹ کو بھی ریفارم کریں گے. ہم 50% سینٹ کو ڈائریکٹلی الیکٹ کروا لیں گے. آپ نے دیکھا ہے انڈیا میں بھی کئی سارے ایسے اسٹیٹ ہیں جہاں کچھ سینیٹر ڈائریکٹلی منتخب ہوتے ہیں اور کچھ سینیٹر تھرو ہم جس طریقہ ہمارا پروسیس ہے MPAs ان کو ووٹ دیتے ہیں. لیکن جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہے ہر مرتبہ سینٹ کے پروسیس میں کرپشن کی ایک داستان آ جاتی ہے. اگر 50% ہم ان کو الیکٹ کر لیں اور 50% ہم انڈائریکٹلی الیکٹ کروا لیں MPA سے تو اس میں کسی صورت کا پیسے کا نہیں ہوگا. یہ وہی پاکستان ہے جن کا خواب ہمیشہ سے خان صاحب نے دیکھا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کرپشن سے پاک پاکستان ہو. اسی طرح انشاءاللہ تعالی اس کی بنیاد ہوگی
ہم ان کو بھی آزاد طریقے سے منتخب کروائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب آپ کے ساتھ معاشی کی اکانومی کے بارے میں جو ہمارا 5th سلوگن ہے وہ یہ ہے، تیز ہوگا معاشی پہیہ، ترقی کرے گا پاکستان۔ اکانومی میں ہم نے بڑے سارے ریفارم لے کے آنے، وہ شارٹ ٹرمز میں بھی ہوں گے، لانگ ٹرمز بھی ہوں گے۔ اکانومی جب تک امپروو نہیں کرے گی پاکستان ترقی کی راہ پہ گامزن نہیں ہو سکتا۔ ان کے لیے اسٹیبل گورنمنٹ، سخت ڈیسیجنز، رول آف لا اور کنسسٹنسی چاہیے۔ ہم چاہتے ہیں اگر اسٹیبل گورنمنٹ ہو اور پاپولر سپورٹ کے ساتھ ہو تو ہم اسٹرانگ اور وائبرنٹ اکانومی کی طرف جا سکتے ہیں، پرووائڈڈ ہم اسٹرکٹ میجر لے لیں۔ اس لیے ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم نے اکانومی کو آگے اگر بڑھانا ہے تو ہم نے ریفارمز لے کے آنے، اسٹرکچر، ہم نے اسٹیٹ بینک کو بھی انڈیپینڈنٹ کرنا ہے اور ہم نے اسکیمیں ترقی کے لیے اور عوام کو فائنینشیل بینیفٹ دینے کے لیے انٹروڈیوس کرانے ہیں۔ ہم نے 5 سال کا پہلی گو میں ہم نے 5 سال کا ایجنڈا انشاءاللہ تعالیٰ دینا ہے، اور اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے اپنے ٹیکس اسکیم کو بھی ریفارم کرنا ہے۔ ہم نے اس کا نیٹ بڑھا دینا ہے۔ وہ لوگ، وہ انسٹیٹیوشنز، وہ چیزیں جو ٹیکس کے زمرے میں نہیں آ رہی، اس پہ جس پہ ٹیکس نہیں ہے، ہم نے ان کو بڑھا دینا ہے۔ لیکن عوام اور سیکٹر، کارپوریٹ سیکٹر اتنی ٹیکس بھی نہیں دے سکتی، اس لیے وہ ٹیکس بریکٹ ہم نے ریڈیوس کرنے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ہم آپ کے ساتھ اس کا ڈیٹیل وجن ہے، جو نئے پاکستان کا ایک ویژن ہے، یہ ہم آپ کے ساتھ ابھی آج ہی شیئر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کر دیا سر، ان کو بھجوا دیا جی، یہ جو بھیج دیا آلریڈی۔ اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے آن گوئنگ پاکستان کے اسٹرگل میں آنے والی رکاوٹیں، وہ ہے جس کے لیے ہم نے راست رکھا ہے پاکستان ترقی کے راہ پر۔ اس کے لیے ہم ریفارمز لا رہے ہیں کہ لوکل انڈسٹری کو بڑھائیں، اور انڈسٹری سیکٹرز میں ہم اس کے لیے زیادہ سے زیادہ انسینٹیو دے کر کے ان کو کریں۔ ساتھ ساتھ ہم جو ویژن لے کے آ رہے وہ یہ ہے، قرض کم کرو، آمدن بڑھاؤ۔ یہ بھی ہمارے اکنامکس ریفارمز کا ایک حصہ ہے۔ جب تک آسٹریٹی پلان نہیں آئے گا، جب تک گورنمنٹ اپنے مینز کے اندر نہیں رہے گی، جب تک گورنمنٹ کبھی دنیا میں بزنس نہیں کیا کرتی، سارے زیادہ تر چیزیں آپ پرائیویٹ سیکٹروں میں دیتے ہیں۔ جہاں جہاں پرائیویٹائزیشن کی ضرورت ہے وہ ہم جلد سے جلد پرائیویٹائز کریں گے، اور جہاں پرائیویٹائزیشن کی نہیں تو ہم نے حکومت کی جتنی بھی آمدن ہے ان کو بڑھانے کی مد میں ہم نے کوشش کرنی ہے۔ آسٹریٹی پلان پورے گورنمنٹ پہ لازم ہوگا تاکہ وہ اپنے کم سے کم تر جو بوجھ ہے وہ اپنے آمدن کو بڑھائیں، اور اپنے قرض پہ جو ہمارا انحصار رہا ہے ہم ان کو کم سے کم تر کر دیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہم ایگریکلچر، چونکہ پاکستان میں 70% لوگ ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہے، اس مرتبہ ہم کسان کے لیے لے کے آئیں گے، اور کسان کے لیے، ایگریکلچر سیکٹر کے لیے ہمارا سلوگن ہے، کسان بدلے گا پاکستان۔ یہ ہمارا سلوگن ہے۔ ہم نے ان کے لیے فیسلٹیز دینی ہے، ہم نے ان کو سبسڈی، جو جنرل سبسڈی ہے اس کو سبسٹیٹیوٹ کروائیں گے، اسپیسیفک سبسڈی دیں گے تاکہ اوورآل سیکٹروں کو جو ایگریکلچر سیکٹر سے ریلیٹڈ ہو ہم ان کو سبسڈی دے کے ان کو اپنے پاؤں پہ وہ سیکٹرز کھڑا کر سکیں۔ اب ہم انوائرمنٹ کی طرف بھی جائیں گے۔ انوائرمنٹ بھی کے لیے ہمارا جو سلوگن ہے وہ ہے ہرا بھرا اور خوشحال پاکستان۔ پاکستان کی کمٹمنٹ بھی ہے انٹرنیشنل ورڈ سے۔ گرین پاکستان انیشیٹو پہلی حکومت لے چکی تھی، جو ہماری حکومت جو کنسپیریسی کے ذریعے سے ہٹائی گئی تھی، اس میں جو ہمارے اسکیمز چل رہے تھے انوائرمنٹ کی، انشاءاللہ ہم ان کو ری انٹروڈیوس کرائیں گے۔ ہم سب سے پہلے تھرمل پولوٹنگ امپورٹڈ فیولز جو ہے ان پہ انحصار کم کریں گے۔ ہم کوشش کریں کہ ہم زیادہ سے زیادہ سولر انرجی پہ جائیں۔ اس کے ساتھ جو ہمارے ویژنز میں انکلوڈ ہے وہ ہم آپ کو اس کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ساتھ صحت سے ریلیٹڈ ہم آپ کو 2-3 چیزیں بتا رہے ہیں، اور ہمارا سلوگن ہے صحت مند خوشحال عوام جیے پاکستان۔ صحت کارڈ انٹروڈیوس کروایا تھا، انشاءاللہ ایک یونیورسل ایکسس بھی ساتھ پر انٹروڈیوس کرائیں گے۔
सोशल सेक्टर को रिफॉर्म करेंगे, सेहत कार्ड की सहूलत हर जगह पहुंचाएंगे, इसको मज़ीद बढ़ाएंगे, इसमें मज़ीद कवरेज देंगे और इसको मज़ीद लोगों तक पहुंचाएंगे। ये हमारा सेहत से रिलेटेड है। आपके साथ डिटेल हम शेयर करेंगे कि प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ सर्विसेज के लिए हम आपके पास ये सारा डेट देंगे। अगर आपकी कोई क्वेश्चंस हो फिर बाद में तो मैं उससे लूँगा, लेकिन ये मैं आपको बड़े बड़े उसके पॉइंट बता रहा हूँ। एजुकेशन भी किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए सबसे बड़ा आंसर है। कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता अगर उसमें एजुकेशन आप आगे ना बढ़ा सके। इसलिए हमने उसके लिए स्लोगन लिखा है, पढ़ा लिखा पाकिस्तान बनेगा हुनरमंद पाकिस्तान। इसके लिए हमने एजुकेशन सेक्टर्स में रिफॉर्म्स लेके आए और इंशाअल्लाह ताला अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आएगी तो वो जो एजुकेशन रिफॉर्म छोड़ के गए थे वो एजुकेशन रिफॉर्म लेके आएंगे। उसमें से एक ये कि एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट का आपस में बहुत बड़ा एक लिंक है। एजुकेशन होगा तो नौकरी मिलेगी, हुनर होगा तो नौकरी मिलेगी, टैलेंट और स्किल बेस पर है, लेकिन जॉब्स जो क्रिएशन है वो प्राइवेट सेक्टर करती है। इसलिए हमने एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करके सब के लिए एक यूनिफॉर्म सिस्टम एक जैसा लेके आना है, जिसमें तबक़ाती किस्म की एजुकेशन ना हो बल वन सिस्टम फॉर ऑल। इसकी ये हमारा स्लोगन होगा। पाकिस्तान की आबादी से भी हम विजिलेंट टू दिस पार्टी, इसलिए खान साहब के विजन के मुताबिक हमने बड़ा फोकस करना है अपने मैनिफेस्टो में कि छोटा ख़ानदान खुशहाल पाकिस्तान, ये हमारा स्लोगन होगा। छोटा ख़ानदान खुशहाल पाकिस्तान। हमने वंस अगेन अपनी तवज्जो देनी है ताकि जितनी ग्रोथ हो रही है पॉपुलेशन की उन पे कंट्रोल हो सके और पॉपुलेशन से लिए जैसे भी हम बढ़ा सकते हैं, इसकी आबादी पे कंट्रोल करें, वो हम नए इंसेंटिव्स को लेके आ रहे ताकि हम उसको प्रॉपरली एड्रेस कर सकें। साथ ही साथ हमने पाकिस्तान की जो यूथ है उसकी प्रॉस्पेरिटी में उन्होंने एक हिस्सा डालना है। इसके लिए हमारा स्लोगन है, मजबूत जवान खुशहाल पाकिस्तान। यूथ की जो वैल्यू है, उनकी एजुकेशन, उसकी पॉलिटिक में पार्टिसिपेशन, उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़, उनकी अपने मुल्क की तरक्की में उनका इन्हिसार, इसके लिए हमने बड़े सारे इंसेंटिव्स रखे हैं और आपके साथ शेयर करेंगे। उनके रोल भी मुतय्यन किया हुआ है। इंशाअल्लाह ताला ये हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये हमारे विजन का सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट जुज़ है। हम आपको साथ साथ ये भी बताएं कि सारे लोग जैसे भी समझते हैं, लेकिन हम एक स्लोगन लेके आ रहे हैं और वो स्लोगन ये है, कोई न समझे अपने आप को कमज़ोर, ये है हमारा पाकिस्तान। कोई न समझे अपने आप को कमज़ोर, ये है हमारा पाकिस्तान। इसके लिए हम जो सोशल सेक्टर है, जो पूरी दुनिया में इंट्रोड्यूस राइज है कि आप सोशल सिक्योरिटी की तरफ जाएं, वो लोग जो अपने प्राइवेट सेक्टरों में हैं पर उनकी सोशल सिक्योरिटी नहीं है, उसके मद में हम लेके जा रहे हैं। और इसके एक मेजर पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, इंशाल्लाह अगर हमें ये पावर मिला और हम गवर्नमेंट में आए तो हम जीडीपी का 1% जो इस वक्त स्पेंड हो रहा है, हम इंशाल्लाह सोशल सेक्टर पे 1% जीडीपी से बढ़ा के हम 3% जीडीपी पे इंशाल्लाह ताला लेके जाएंगे, ताकि ये सोशल जो महरूमी है ये ख़त्म हो जाए। हम एहसास प्रोग्राम को बढ़ाएंगे, जिस तरीके से बाकी इसके साथ अटैच प्रोग्राम है, उसमें हम जीडीपी को 1% से बढ़ा के 7% तक 3% तक इंशाअल्लाह ताला इसको लेके आएंगे। साथ मैं आपको दो आखिरी चीज़ें, एक हमारा स्लोगन यही है, नया ख्वाब नई राहें, तेज़ करो तरक्की का सफ़र। इसके लिए हमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना है, ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ाना है और इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड सारे उन इश्यूज़ को जिससे बिज़नेस बढ़ता है, जिससे तरक्की का सफ़र आसान हो जाता है, हमने उनको बढ़ाना है। उनकी डिटेल हम आपके साथ शेयर करेंगे। उनमें से एक ये भी है कि अगर आप तरक्की मुल्क में करना चाहते हैं तो 2 थिंग्स कैन नॉट गो साइड बाय साइड। अगर रूल ऑफ लॉ नहीं है तो आप कभी तरक्की नहीं कर सकते। आप 1000 बार कहें मैंने सर्कुलर डेट ख़त्म किया, जो सर्कुलर डेट आप ख़त्म करेंगे उनमें भी करप्शन और कमीशन होगी। अगर आप लोकल गवर्नमेंट की तरफ भी जाएंगे, वहाँ भी करप्शन हो तो आपकी आधे से ज़्यादा पैसा करप्शन के नज़र होगा और काम कोई भी नहीं होगा। वो सब से ख़त्म करने के लिए हम कहते हैं
کوئی ایسا سسٹم ہو جس میں کرپشن پہ بڑی نظر سخت نظر ہو. تو جو انسٹیٹیوشنز اس کے خلاف ہے، جو ادارے بنے ہوئے ہیں جو کرپشن کی پراپر روک تھام کرنے میں، ہم ان کو مزید فعال کریں گے اور اس کو راستے کے لیے ہم کہیں گے سارے کہ ترقی کے سفر میں اس کا روکنا ضروری ہے تاکہ کرپشن پہ قابو پایا جا سکے. جن لوگوں کو آسان طریقہ کار پرووائڈ کرنا ہے ان کے پروسیس میں آسانی ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو نیا اس کے ساتھ انٹروڈیوس کرا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ٹرانسپورٹیشن پہ ہم نے زیادہ توجہ دینی ہے. اگر آپ کے انفراسٹرکچر کے ساتھ آپ کی ٹرانسپورٹیشن کے ایشوز ہیں تو آپ اس کی ترقی نہیں کر سکتے. آخر میں پاکستان کی فارن پالیسی یا ڈپلومیسی کے بارے میں کہوں گا. پاکستان ایک اسلامک اسٹیٹ ہے. ہمیں کسی ملک کے ساتھ بھی اچھے تعلقات استوار کرنے کے خواہاں ہیں، خاص کر ہمارے پڑوسی ممالک کے ساتھ. پاکستان کی ساری دنیا کے ممالک کے ساتھ ہمارا خان صاحب کے ویژن کے مطابق برابری کے بنیادوں پہ تعلقات استوار ہوں گے ساری دنیا کے سارے ممالک کے ساتھ. وہ جو پاکستان میں ریکگنائزڈ ہے ہمارے ان کے ساتھ، وہ ہم کہتے ہیں کہ اس کے لیے سب سے پہلا پرنسپل یہ ہے پاکستان فرسٹ. پاکستان کی خود مختاری، پاکستان کی سالمیت، پاکستان کی شخصیت اور پاکستان کے اندرونی معاملات میں نامداخلت، یہ ہمارے فارن پالیسی کے محور ہوں گے. اور اسی کے گرد انشاءاللہ تعالی ہم نے ہسٹری سے سبق لیتے ہوئے پیسفل اور کو ایگزسٹنس کی پالیسی اپناتے ہوئے ہم انشاءاللہ تعالی اس کی طرف آگے بڑھیں گے.